والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمل والہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ، آپ کے گاؤں میں اس مبارک مسجد میں یہ دینی اور روحانی اجتماع عزیز القدر محمد زین سلمہ اور اس کے رفقا نوجوانوں نے عزت رسول و بطور کانفرنس کے عنوان سے تقریب سعید منعقد کی. مجھے ان بچوں نے نوجوانوں نے حکم دیا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کی مبارکباد بات کے مستحق ہیں کہ ان عزیزوں کی آپ نے حوصلہ افزائی کی اور مجھے خوشی ہے کہ اتنی بڑی باوقار کانفرنس اور بڑے عنوان سے اس کے منعقد کرنے والے یہ عزیز نوجوان ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان، ان کے عمل صالح، ان کے دین، ان کے دنیا میں برکت فرمائے. ایسے نوجوان بچوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے ساتھی نوجوانوں کے لیے قابل تقلید ہے جو جوانی کی عمر میں اور شعور کے ان سالوں سے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آل بیت پاک سے اور آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی امتداد ان کو عطا فرمائے، ان کی انتہا نظر بد سے محفوظ رہے تو اللہ کے قرب کی منزل ہے. اللہ تعالیٰ سب کا ایسا جذبہ صادق نصیب کرے. اور
پاک نافل کی برکت سے پورے گاؤں کو، پوری آبادی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے نوازے۔ محترم حضرات، سب عزتوں کا مالک اللہ رب العزت جل وعلا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے ان العزت للہ جمیعا، سب عزتوں کا مالک اللہ رب العزت جل وعلا ہے۔ یعنی عزت اور غلبہ، حکومت، اختیار، جس میں بھی عزت کا معنی پایا جاتا ہے، ان سب کا مالک اللہ رب العزت جل وعلا ہے۔ اور اللہ رب العزت جل وعلا اپنی مخلوق میں، اپنے بندوں میں جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور عزت جس کے لیے قرآن نے یہ اعلان فرمایا کہ سب عزتوں کا مالک اللہ رب العزت جل وعلا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن کا بیان فرماتا ہے، اللہ کسے چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے، تائید سے، تائید اور مدد ذرائع سے، اسباب سے بھی اور بغیر اسباب کے بھی اپنی طرف سے قرآن پاک میں ایسی کئی آیات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ایک دو آیتوں سے آپ کو یہ مفہوم سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ فرمایا ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسول اعظام، لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جو رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اور یہ مدد ہم کب کرتے ہیں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ کس دن؟ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالم اللہ کے سامنے جا کر اپنے ظلم کی معافی مانگیں گے، معذرت کریں گے، لیکن اس دن معافی مانگنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ، جو کچھ دنیا میں انہوں نے کیا اس کے بدلے میں اس سے ان کو لعنت ملے گی اور بڑا برا ٹھکانہ، برا گھر ہوگا جو ان کو دیا جائے گا۔ اور مدد کن کی ہوگی؟ مدد دنیا میں بھی رسول اور رسول پر ایمان لانے والوں کی ہوگی، اور آخرت میں بھی رسول کو ہی عزت دی جائے گی اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت عطا فرمائے گی۔ یہ ہے قرآن پاک کی بڑی آیت جس میں بتا دیا عزت اللہ کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ ہی عزت عطا فرماتا ہے اور اللہ عزت عطا فرماتا ہے
اپنے رسول کو، سب رسول اعظام کو، مقربین کو، اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں، رسول اعظام پر، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مدد بھی فرماتا ہے، اور بذریعہ مدد اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ اور ان کی عزت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، اور یہ بھی قرآن پاک میں آیا ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو کسی ایک آیت کو پکڑ کر بیٹھے نہیں رہیں گے، سب آیتوں پر ایمان رکھیں گے، اور جو بھی عقیدہ اور ایمان ہے ہمارا وہ ساری آیتوں پر ایمان لا کے مان کے ان سے جو حکم ثابت ہوتا ہے ہم اس حکم پر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلے اردو کا یہ طریقہ تھا کہ کسی آیت کا مفہوم اگر ان کو پسند آ گیا نا تو اس کو لے کے وہ کھڑے ہو جاتے، دیکھیے یہ آیت، لیکن جس کا مفہوم پسند نہیں آیا، ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اور أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کچھ آیتوں پہ تم منکر ہو اور کچھ آیتوں کو زیادہ چاہ کر تم ان پر ایمان کا اظہار کرتے ہو۔ ایسے لوگ مومن نہیں، مومن وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جو کچھ بتایا وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب کسی ایک مقام سے کوئی آیت پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں میں درس قرآن دیتا ہوں، پھر دو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے بندے رسول ہوں، نبی ہوں، کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ میں نے کہا یہ کسی آیت میں نہیں لکھا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے با اختیار ہیں اور عزت والے ہیں اور اخیار ہیں، ہمارے پسندیدہ ہیں، ہمارے محبوب ہیں۔ یہ سب عزت کے لفظ ہیں۔ ایک آیت میں ایسے نہیں فرمایا کہ جو میرا ولی ہو، میرا مقرب ہو، میرا دوست ہو، میرا نبی ہو، میرا رسول ہو، اس کو اس دنیا میں یا اگلے جہان میں ہم کوئی ایسا مرحلہ لائیں گے کہ ان کی عزت نہ ہو، ایسی ایک آیت نہیں، بلکہ قرآن میں یہ آیت ہے، اعلان ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، دن قیامت کے نبی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ پریشانی میں ترجمہ کر رہا ہوں، خزیہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ کوئی ناگوار صورتحال ان کو پیش ہی نہیں آئے۔ یہ تو ہے ترجمہ کر رہا ہوں، ایسی صورت ہی پیدا نہیں ہوگی جس میں خسارے کا منہ دیکھنا پڑے۔ جی خزی کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ بات سب انبیاء کے لیے، لیکن النبی مثال خاص نبی کریم علیہ السلام کو خاص کر کے فرمایا گیا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا کرم ہو اور ہمیں کبھی بھی خسارہ اور خزي معلومی دیکھنی نہ پڑے۔ حضور یہ دعا نہیں فرما رہے، اللہ وعدہ فرما رہا ہے حبیب قیامت کے دن آنا، نہ تجھے کوئی خسارے کا منہ دیکھنا پڑے گا، نہ تیری امت کو دیکھنا پڑے گا۔ اور خسارے کا مطلب معلومی ہوتا ہے اللہ کسی چیز کا بھی ہو، کسی چیز کو بھی ظلمت خسارہ ہے۔ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت کے روز ہمارا حبیب اور ان پر ایمان لانے والے
آئے ہیں. یہ جتنے سوالہ کہہ رہے ہیں میں ساتھ ہی آیا پر اس لیے نہیں آیا کہ صرف تمہیں سوال کرنے تو پھر انہوں نے تک کے رب پکڑ جاؤ تھوڑا بات ایک جوابی ہو جاؤ سمجھ آئیے سنو ہی سوچ جاتی ہے جہاں مقابل کرتے ہیں بیٹھی ہو وہ بھی تڑ کیا تو سبحان مسافر آئے نال میں جو میں آ گیا جو مکار کے لیے آ گیا انگیج ہوتا یہ نہ کوئی ساتھ جاتے بولے نہ کچھ والا کے نہ کوئی دسے اسی پرانے سبحان جی اور اسی بھی آپ نے نیا سبحان جبھی شامل ہو رہے اللہ کا نام کی فرق ہوتا ہے یوم لا یحشر اللہ النبی والذین آمنوا والذین آمنوا معه اور میرا خود کامیاب ہوگا نہیں ہوتی فرمایا میرے نبی کا تم پہلے انہوں نے پریشانی نہیں ہوگی انہوں نے سبق بھی اتنی کامیاب سبق ایک عالم اپنی صرف بیان کر رہا تھا کہ میں اتنی عمر گزار گیا تم میں اور میں ایسا عالم ہوں کہ میرا جیسا عالم دنیا میں ہے کوئی نہیں اس کا باپ کھڑا ہو گیا اس کا بھٹکار ہے تیرے لیے کہ تو ایسا عالم ہے تیرے جیسا عالم کوئی نہیں اس نے کہا باپ میں نے تو اپنی تعلیم میں کہا ان کا پترا ہے تعلیم نہیں ہوتی خود عالم ہونا کر نہیں عالم بڑا تیرا خود میرا نیک ہونا یہ بھی کمال ہے پر کمال ہے کہ تو تک کے بندے نیک ہونا ایک بندہ برٹش ٹائم پر چلا کو تو میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گیا میں تو کامیابی گئی جو پلیٹ فارم ہے جو نمبر بنے ہیں 1 2 3 اس میں آ گیا اور نے کہا ٹھیک ہے پر تک آگے جو اپنے یہ کامیاب لوگوں کی پوری جواب پڑا گیا پانی پینے تو میرا جو کام نہیں کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام کامیاب نے رسالت کامیاب نبوت کامیاب شانہ اونچیاں پر سارے نبی کھلو گے حضور کی یہ تعریف کرتے ہیں بندہ میں آپ 200 میل سپیڈ پہ چل رہا جی میں دوسرے کر رہا ہے دنیا کے پہلی پھٹے ہوئے انہوں نے بھی کتنے دولت مند گزرتے ہیں گڑیاں بھی بچے دیکھتے ہیں پورے دولت مند بنتے ہیں دولت مند بنتے ہیں کیوں آپ ہی دولت مند ہیں تو حضور کی مدد یہ نہیں کہ سارا زمانہ آپ کے اختیار میں تھے حضور کی مدد کہ آپ نے علماء کی شان ساری دنیا کے حکومت چلا خود رکھے راہ پر اور ان کے ہاتھی بن گئے اور کیا نظر تھی جس نے ملکہ کو بسیا
گجرات ضلع ساڈا اپنا گجرات ہی جتنے جمے سن ساڈا پنڈ ضلع گجرات ہی ہوتا سی بعد بڑے سارے سارے ضلع بڑی پڑتی ہے ڈاک بن گئی لیکن رسی کی پول جی ہے وہ سارے کچھ بات میں رکاوٹ نہیں نہ سارے جذبے میں رکاوٹ نہیں اللہ تعالیٰ کو سب ایمان کے ساتھ کوئی اور سب اگر تھوڑا بھی ایمان ہے میں بولنا پیا قرآن شریف بھی پڑھنا پیا تو پھر ایک سننا غور نہ ہر بندے پڑھنا بولو اس کا سمجھدار لوگوں کو گجرات کے بیٹے رہتے ہو تو پتہ مولوی لگے لگتا ہی پھر بلا بلا کے آنا ہے دنیا کا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا بولو لیکن ایسے لگے پر ایک بھی نہیں ہو سکے اب جو بات ہے تو پھر ہو سکے اچھا میں عرض کر رہا نبی پاک علیہ السلام کتنے بلند شان رکھتے ہیں ادا کیا آخری بنگل کہہ دیا تو لمبے بات کا موقع نہیں کرنا کہ آخری گلے اللہ کی مخلوق میں حضور کو پڑھ کے رب نے مقام کی سنوں بھی پہی افضل الخلق ساری مخلوق تو آپ بلند کسی کو چھوٹے بولنی سے بولنی لوگ بول اس موقع سے یاد اندر میں چنگے کسی علیہ سنت تو تسی وینتی ہو گئی تسی ربنا کرا میں آپ اللہ خالق و مخلوق نہیں تو اللہ کی سوال ہوگی ٹھیک اللہ خالق اللہ نے بنایا ہے وہ سبب بنے اللہ نے کسی نہیں بنایا یاد نہیں ہو جائے تو وہاں پونے نہیں چلے کیونکہ وہ تو خالق ہے وہ خالق ہے حضور مخلوق تو مخلوق میں جو حضور تو بلند رب نے کوئی بنائی نہیں گوبر شریف میں جو آئے تھے انہوں نے سوالا تھا کیا کرنی کو بنی کوئی ایک دن جا کے آتے ہیں آتے وہ دنیا جائیں گے سارے کر اور بدلے چاہ کر ایک تو میری بات اسی نال نہیں بھیل رہا نا ایک دن چاہے کھائے گئے انہوں نے دل بھی کیا کرتے ہیں مطلب میں پتا سواد بنے پر ان کا ڈائل سواد بنے انہوں نے بلائے سونے میں بھی پہچان ہو گئی پڑھی ہوگی جی نے جی نارا اس واسطے ان میں نار لڑکے بندہ تھکا وہ بھی بولتے پر اللہ پھر میں اگلا تکلیف بندہ کر سکنا نہیں تو ہونی میں ایک روز کرنا یہ گلا کرنا پیا بھی سوال سمجھا وہی گلے دوستو ان یہ تعریف ہے یہ شروع کام نہیں نا حضور نے بھی سنا دے جیڑی آپ کا حق بیٹھن تو آدھی دالیاں نے پیارے مصطفیٰ پر حق دکھا دے جیڑی قوم کی تعریف ہے سیے نے لٹے انہوں نے حضور رکھوالے بنا دے ایسے ہو گئے اور بنا اس سے اوپر کوئی نہیں بن سکتا دیکھ لو اگر بن سکتا میں نبوت ختم نہیں سی ہوتی اگر اس سے اوپر بھی کوئی قوم بن سکتی نا نیک چنگی جڑی رب چنگی لگتی تے اجے ختم نبوت ہونی نہیں سی بچے والے مارے داڑے داڑے ختم نبوت جے اس کو اوپر امت کوئی کامیاب
حضور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی معراج اللہ کو دیکھنا حضور کی معراج تے نبوت ایڈی اونچی ہونا ایسی نبوت کہ پوری کائنات کے اندر کوئی خطہ بھی ایسا نہ ہو جڑا آپ نے علاقہ نبوت کو پار ہو. ایسی نبوت کی اور مثال ہے. ٹھیک ہے کسی ایک زبان والے ہمیں رسول نبی ہوتے ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه تو ہم کیا کہ گوگل تو مار ہمیں ریڈ بدنیا کی دنیا چلانا ہے. ٹھیک ہے باقی ملا سان کرنے کی لوڑ ہی نہیں. تو کوئی استاد گوگل ہے ہمدردی کر لے گا ادھر رکا کے بولی جاتی ہزارہ زبان نارا لے جتنے جنگلی زبان ہے رسول بول رہے انہوں نے پوچھا رسول بول رہے محمد مصطفیٰ کوئی بتا کے شاہ جی تسا چاہنے کی نہیں ہے آ کے رسول دی قوم دی گل کرتے تو کی پتہ ہے تسی کیا کر دے پورا آپ کی تقریر نہیں کی اج پہلی بار آئے تو تسی افریقہ کی کر رہے ہو باخدا میں افریقہ میں کوئی دعوی تقریر کر رہا آج کو 30 سال پہلے اور کالے اپنوں بھی پوچھے کہ لچ کے والے سب سے اپنا برایا کہ بولا نہیں ہے تو نہیں بولی آنا ہوتے پھر میں فرسٹ کے بھی لا کے بیٹھے پنجمہ بھی لا کے اے نہیں بولی لائن پھر سے اور مبرائن بیٹھے سبحان اللہ بچہ بڑا ضرور آیا مسعود تو آیا مسعود دے بیٹھے کوڑے دے اچھا اس واسطے کہ یہ سنے گا سنا ہے سب کو ضرور ملے اے پڑھ رہا ہے افریقی تو اے پڑھ رہا ہے امریکی سارے بندے بندے کی بات پڑھتے ہیں شاید ایسی بڑے مسکین لوگ سان دین تو بلا اور کام نہیں لگتا کوئی نہیں تشریح کری جانے مگر نہ ایک برونائی کا صدر کی جدھر تو امیر بندے کوئی نہیں دنیا میں اپنی اینا گناہگار اکھنا تکیے وہ بھی روتے پاک کے سامنے ہاتھ پاک کے کھڑے دے پڑھ دے گئے یا نبی سلام علیہ
میں مسجد نبی شریف کے میرے پتہ لگ گیا ایک بچہ سی مرید اتنے رہا ہے میں نے کہنے لگا کہ وہ آ گیا ہے تو پروٹوکول میں آ گیا ساتھ بندنا ہے کہ چوڑ اصل و بلخیہ صاحب تھے تو بالکل ایک کو جیسا انہوں نے آگے جی سکول کی میں کہ چلو پتہ لگ جائے بات نہیں پتہ لگا اندر آئے نا تو میں دیکھا تو ستے ایک لین میں سڑے ایک لین میں سڑے کھڑے ایک کو شکل دے ایک کو لباس دے ایک کو دیا ٹوپیاں ایک کو دیا پینٹا ایک کو دیا شرٹا ایک کو دیا کنٹرول دیجئے قریب کارے اڑے جانے اس برونائی پر کوئی چاہے بڑے کسمڑا بڑھتا ہے کوئی پکے رنگ جلو میں دیکھا کروں کہ اچانک ایک بندہ پروٹوکول اور ڈسپلن توڑ کے اگاں تو وہ آج شریف دے اندروں تک رہا میں سمجھ جائے پڑھی ایسا کیوں کہ جتنا چاہتے اپنے ملک میں پروٹوکول آفیسر سے اختیار نہ چل کے داد چل کے کچھے تو جتنی آگے پروٹوکول پیارے مصطفیٰ ٹھیک طبیعت ٹھیک نام میں سن پڑھا تو انہوں اجازت ہوتی ساتھ میں نے پوچھا کرو طبیعت ٹھیک دے کہ نہیں ایسے طریقہ نکل نہیں چلتی سمجھو یہ بچے جی کا نام پہ لگا وہ بڑے پیار والے نام پڑھتا ہوتا ہے تو وہ پہچان ہی میرے نزدیک پڑھ گئی سوئے لالا ذات پھرتے ہیں جب پڑھتا ہے تو غضب نار وار کرتا ہے کلام اور دے اندر آگا رحمت اللہ علیہ نے سوئے کیا ہے کہ اس شریع کا گدا ہوئے جس میں اور مغدہ کے گدا میں حیاء پر ہر گلی لگے اس شریع کا گدا ہوئے جس میں مانگتے دادگار پھرتے اس گلی کا گدا ہوئے جس میں پھرتے ہیں مانگتے دادگار پھرتے اس گلی کا گدا ہوئے جس میں مانگتے دنیا بڑا دور رہا ہے انہاں کو نہیں منگی رہا اور تو منگی رہے اور منہ کر کے منگی رہے اور تو کئی خراتی وکیل کھڑے ہوئے ادھر نہیں کرنے ادھر نہیں کرنے تو ہے آپ کون ہیں جی ایسی کیا میں کیا اسی اللہ کے بندے اے اللہ کے رسول او اللہ سارا تے کوئی رسول کو ایک بندہ منگے گا اللہ کو منگے گا انہاں کا وسیلہ منگے گا تیری ڈیوٹی تو ہے کون ہے اچھا یہ پیسے مر کے تو ہونے ہیں ویزا لے کے تو سب پیسے دیتا رہتا ویزا لے لینے تو ہے کون اچانک اتر ہو رہے ہیں کہ میں ہندو نہیں ہوں اے محبت بھی کرنے تو دخل کیوں دینے تو ہے کون ہے للہ سے فیما اللہ سے پورا مذاہبو ومن مذہبی حکم دیار لیاہلہا اور عصر دے اس میں اپنے مذہب ہوتے ہیں اور شرطیاں کو مجھ سے مذہب نہیں بڑھا دے مذہب کیوں نہیں کرنے تھوڑے جو کوئی تعارف کرا اور اے اس رب رسول اچھی نہ دے امتی کو دے بندے انہ دے اللہ
تقریر فرماتے تھے ایک شعر پڑھ کرتے سن کہ سبز گنبد خیالوں میں آنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، جڑے حاضر ہوئے ہو یا نہیں ہو فرق پتہ ہے کیا ہے، گل کریے گا مدینہ پاک دی کہیں نہیں تکی ہے اور لطف میں آ گئی میں نے بڑا دل میں تھوڑی کھیس دی لگی، میرا بچہ ہے آسم اللہ سید سوڑی نال پڑھتا ہے تے نال پڑھ رہا سی بھئی میں دیکھا آیا دیکھا ہوں گا اور جنہا کلام دیکھے ہے نا اس کو فٹ نہیں کیا کر پڑھتا سی تو سمجھ نہیں سی ہوتی کیونکہ ہوتی ہی ہے کہ عبداللہ دیکھ آیا حرم تعالیٰ کے بچوں کو تو شاید دیکھ آیا انہیں ایک دور ہوتا تو شاید اسے پڑھ بھی جاتا انہوں بندہ سی وکیلت نے بندہ والے کیا نہیں کہ میں دیکھ آیا کہ میں پڑھا سمجھ آگئی تو دیکھ آئے گا بھائی دیکھ آئے گا انشاءاللہ قادری فقیر کے رمضان کے بچہ نہیں بیٹھا جڑے ویکھان گے زندگی وچ ہوری مستی ہوری کیف ہوری حاضری تے غیر لطف محسوس کرن گے کیوں فرماتے ہیں اور سب گنبد خیالوں میں آنے لگا حاضر جا گیا سے سفر کر کے حاضری دے کے آیا ایڈا بڑا اور نہیں چاہیے کیوں کہ وہ یہ سنے خیال پھرنے کے سبب مندر سامنے داکے تو خیالات سوچ خواب اتنا میں مجھے رہے آدمی دیکھ رہا دب کر تو سبحان اے آدمی نجف اشرف کے نمبر آدمی مولا علی شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور مدینہ منورہ کے اندر زیارات میں آل بیت اطہار حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، اسے بچے نے پڑھے سلام اللہ علیہا و ابیہا نہیں پڑھے کرے سلام اللہ علی ابیہا و علیہا ایمین، کیونکہ انہوں نے ابا جان و ہستی نہیں جنہوں نے وسیلے نال سب سے ضرور پڑھے جائے لہذا انہوں نے پڑھیا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا ایمین، ابھی آباد بیچ میں کیا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا آپ کا مداری مبارک قبر انور جنت اور جنت کہتے ہیں او قبر انور بھی جنت کہتے ہیں جنت البقیع زورنا قبر سبحان بقیع شریف جنت کسی منکر نے پوچھو نا مدینے چلے ہیں جنت البقیع تے جنت البقیع میں جنت دی مالکہ دی قبر انور چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جنت دی ملکہ ہے مالک جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ، ٹھیک ہے سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء المؤمنین، اور آپ نے خود پوچھا نبی کریم علیہ السلام نے خود پوچھا سیدہ پاک نے یا رسول اللہ قرآن پاک دے وچ رب تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام حضرت
عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے رب نے فرمایا ہے کہ سارے جہاں دی عورتوں دی سیدہ تے سردار مریم نے تے آپ فرما رہے ہو سیدہ تے نساء عالمین مینوں فرمایا عالمین میں ایک عالم اور آئے گا کہ جنہیں میں مریم بھی ہو گیا حضرت آسیہ ابراہیم فرعون وہ بھی ہو گیا حضرت خدیجہ بھی ہو گیا حضرت عائشہ بھی ہو گیا جب فاطمہ تینوں مبارک ہو گیا سب دی سید و سردار تو ہوئے گا حدیث بات سارے ایک مطلب میں چھوڑ فرمایا وہ جنت ہے جتنے انہوں نے اپنی والدہ خدیجہ مبارکہ بھی ہو گیا مومنہ دی ماں جو حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہو گیا اور حضرت سیدہ مریم عیسیٰ روح اللہ دی والدہ بھی ہو گیا حضرت آسیہ ابراہیم فرعون جنہیں مثالی حضرت مومنہ وہ بھی موجود ہو گئی اور اس حالت کے اندر انہوں نے سید و سردار فاطمہ الزہرا اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی محبت نال محبت سیدہ پاک اور حسنین کریمین جوڑے ہیں مومنان نے حکم دیتا فرمایا میرے نال محبت کرے آجے مومنوں کیوں کہ میں تھوڑے رب دا حبیب ہوں کہ رب نال محبت کر دیو رب نال محبت اور کسی وجہ تو نہیں کریں گی اس وجہ تو کری دیئے کہ وہ رب سے ہے کوئی بندہ تو پوچھے آگے اللہ کا جو محبت دا حکم ہے کیوں نہیں کس گلے وہ بندہ آتا ہے تو میں نے اپنی جان ہے اس کے محبت کرنا ہر بندہ اپنے آپ کو محبت کرتا ہے اپنی عزت بھی کرتا ہے جس کی اس سے محسوس بھی کرتا ہے نا کہ اے جان جس دیتی ان پہچان ہوئے سے ہی تو کہہ دیتی اے تے پہچان کرائی نا حضور نے باپے نے جم پیا کسی سے ہونا جمے کہ او دنہ محبت کر جنہیں حضور نہ جمے جنہیں اپنے خیال نہ تے سونی صورت دیتی نہ تم پتا نہ تیرے بڑیاں پتا وکی ہو گیا مرائے گا آج شیشے کے سامنے کھلو کے خوش تو میں تاری اور گروپ پانے نے نا خوش ہوئے نا تو انہوں یاد کریا گا جنہیں تیروں ایڈا سونا بنایا کہنے تو نے بھی یہ تو آمی یاد ہو رہا بنایا بھئی کی آخر ہے کہ یا اللہ شکل سوڑی دیتی یا میرا خلق بھی سوڑا بڑا حمد اللہ کو پہلے گول تعریف رب دی کیا حضور دس چلیا اور سوڑا ہونے تے تیرا ناز کے ہے کیوں تو آپ اپنی آنکھا گوئیاں نے بڑھائیاں نے چنگے موٹے دل بڑھانے کی نہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں سی تو بڑھان والے نے ارادہ ہی تیرے واسطے سونا بڑھانے لگی تو ایجا سونا خیال تیرے والے نے کیتا ہے وہ سونے رب نال پیار ہے اللہ اکبر بزرگ نے دیکھا اس طرح اپنے گوڑے کو لے انجات مار
میں کہ کیوں مار رہے کہ میں کوئی اودا احساس ہوا کسی نعمت ہے تو میں کہ گوڑے کو آتنا جو کڑکاندے گوڑا تو غافل ہے فرمایا کہ نہیں میں اپنے آپ کو جگا رہے ہیں اس قلبے کہ نعمت کا احساس ہوئے نعمت کے احساس منعم کا احساس ضروری ہے جن نے نعمت عطا فرمائی لہذا اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حضور کو سنایا اپنے آپ کو مار رہے ہیں بڑا جان ہوئے اس سے اللہ احساس کر کہ وہ ہر نعمت دین والے شکر لاتی ہوئے نعمت عطا اللہ سبحان نبی علیہ السلام کا آخر ذکر خدا نال کی تعلق ہے مرزا عبدالقادر بیدل بڑے شاعر فارسی ہے گزرے فرمانا زبانم لائق حمد خدا شد میری زبان خدا کی حمد لائق بن گئی یعنی اس قابل ہو گئی ہے کہ رب دا نام لے کس شہر بنی فرمانا زبانم لائق حمد خدا شد کہ با نام محمد آشنا شد جدو بھی میری زبان نے محمد دا نام سکھیا میں سمجھنا ہوتے بھی اس قابل ہو گئی ہے کہ ہوتے محمد دا نام آگے اور رب دا نام ایسا تب کیا کچھ بات جب ساتھ سنی جو میری جماعت اس باندھا آگئی ہے تو تب کیا ہم لوگ اس نے پرانے چاہتا چلو وہ دفعہ جاتا ہے زبان لائے حمد خدا شد زبان لائے حمد خدا شد کہ بانا میں محمد کہ بانا میں محمد آشنا شد کہ بانا میں محمد آشنا شد کہ بانا میں محمد آپ اس دل قادری اس وقت نہ بولنا اس وقت نہ بولنا پہ انداب تک ہو بانا میں محمد کہ بانا میں محمد آشنا شد او کیا میرا عبدالقادر اور میری زبان رب دا نام لینے قابل ہو گئی ہے کیوں کہ محمد دا نام لینا سنیا کو اجے میں بلا رہے ہیں پہلو پھر شانچائی کا روڑا کرو پانی تاہی کدلے بولتے نہیں ان بھر جاؤ یہ ساری کرو شانچائی کیا کرنے میں جانے ٹھیک ہے اجے کوئی ڈبل شاہد نہیں ضرور شانچائی مانگتے پھر کیا چیز گزائی مانگتے پھرنے مصطفیٰ تیرے دل کے جو فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر شہنشاہی کی ہوتی ہے
حبیب تے اودے نال محبت تہاڈی کامل ہوے گی اودوں تے حبیب نال محبت چالیس سال پہلے دوبارہ چوتھ کے تقریر کرنے سے ایک مولوی نے ڈکا لے کے گنا پڑھانا پڑھانا درویش میں شاہ اللہ او کبھی شاہ امکان نہیں ہے انہوں نے کہا درویش میں تمہیں ڈکا لے کے اللہ تو میرے کسی کی محبت کو دی نہیں میں آگے حدیث پاک شاہ علی چاہ کرنا نہیں حدیث ثبوت دے نہیں حدیث میں حدیث دکھا دینا حضور فرماتے ہیں میرے نال محبت کرو گے تو تہاڈے دلاں وچ اللہ دی محبت کامل ہوے گی جب تک محمد مصطفیٰ نال محبت نہ ہوے رب دی محبت دلاں مومناں دے وچ کبھی کامل ہو سکتی وجود محمدیہ کا نام ہے وہ وجود محمدی جلوہ کرنا ہو تو محمد الہیہ نبی مومن کے دل میں کامل ہوئی بچے نے محبت نہ جب سے شریکوں کے ردے کوئی نہ نصیب اے مضمون سوچ کے نہیں سائے شروع ہے وہ مضمون صاحب ٹھیک ہے محبت الہیہ کاملی تب ہوتی ہے جب وجود محبت محمدیہ مومن کے دل میں موجود ہوتا ہے اور لفظ نکھیر نہیں ایک حقیقت اور معرفت کی بات ہے کہ اس کا ڈر ایسا حدیث بات بھی یہ کہتے ہیں احبونی حضور فرماتے ہیں میرے نام محبت رکھو کیوں لحب اللہ اللہ کی محبت کی وجہ کرو اللہ نال محبت کرو تسی کیوں اس واسطے کہ اللہ نال محبت تو بنا بندے دی اور نہیں پڑی جدا وجود ثبوت جسم بھی ہر نعمت بھی انحصار سمجھے یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے ذات مطلق پہ انہیں تو بنا کچھ بھی نہیں تو پھر چاہت بھی جو ہو گئے تو یا سنا جو ہو گئے تو پھر اور کی روٹی چاہیے فرما ہو خیر نہیں انہیں شک رکھی ہے کہ محمد الہ دل میں چڑھائے گی رسا بنائے گی محمد رسول محمد رسول سبحان دائم لا ایمان اللہ محمد اللہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت نہیں بندے دے اندر تو دے اندر ایمان بھی نہیں کیونکہ محبت الہ محبت رسول اس طرح ان کے اندر تعلق ہے لزوم کا اور جب یہ تعلق ہے تو پھر ذکر کے ساتھ تعلق ہے کیوں کہ محبت ہوگی تو ذکر بھی ہوگی اور ذکر ہوگا ایک میں خیر اپنی عقل سے نہیں ہوتا پھر اس طرح ہوگا جس طرح رب نے ان کا ذکر کیا قرآن شریف میں جیسے بیان ہوا اس طرح بیان ہوا حدیث پاک میں ہوا اس طرح بیان ہوا نہ اپنی طرف سے ذکر نہیں ہوگا اسی لیے کہا اللہ نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ثبوت اللہ کے لیے عزت ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کے لیے عزت ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والوں مومنین کے لیے عزت ہے بیان ہو گیا مومنین کو عزت
ہے عزت نہ دی وہ کرے گا نہیں دی اپنی کو عزت ہو گئی ہوں سمجھ آئی وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ فرمایا مومن ہی تو ان کی عزت کو پہچانتے ہیں منافقوں کو ان کی عزت کا پتہ ہی نہیں لہذا کلمہ وہ لوگوں میں بھی جن کو عزت کا پاس نہیں ہے وہ منافق ہے کلمہ ویسے ہی دکھاوے کا پڑھتے ہیں اور جو کافر ہے وہ ویسے ہی منافق اور کافر ہے تو فرمایا کافروں منافقوں سے کیا تقاضا کہ وہ رب رسول کی عزت کریں کیوں اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود عزت والا ہو اور رب نے ایمان دے کر مومنوں کو عزت والا بنا دیا مومن عزت والوں کی عزت کریں المنافقین لا یعلمون منافق تو اس بات کو جانتے مومن جانتے ہیں اس بات کو مومن جانتے اور عزت کا مطلب غالبہ عزت کا مطلب غالبہ ایک مطلب عزت کا لغوی مطلب غالبہ بھی ہے ٹھیک ہے بہا بھی ہے اور اللہ اکبر اس کا مقابل لفظ ہے آئزہ کا مقابل لفظ ہے اذلہ قرآن میں بھی آیا فرمایا بظاہر حالت تمہاری بدن میں ایسی تھی جو عزت والی نہیں تھی لیکن میں کب رہنے دیتا ہوں تمہیں ایسی حالت وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جب بظاہر حالت اسباب کے ساتھ عزت والی نہیں تھی تو تیرے رب نے تمہیں اس حال میں نہیں دینے دیا عزت عطا فرما دی ہم گراتے ہیں تھوڑے سے لوگ زیادہ لوگ تھوڑے ہوں تو پھر تو عزت ہوتی ہے کیونکہ جو زیادہ ہوں گے تو غلبہ پا لیں گے عزت نہیں بنے گی ٹھیک ہے تو فرمایا یہ قانون رہنے دیا کہ 1000 ہوگا تو 300 کو ضرور مارے گا یہ دنیا کا قانون ہے تو رہنے دیا نہیں فرمایا قانون تیرے لیے بدلتا ہے کیوں کہ اصل عزت والا بناتا ہے وہ 1000 کو نہیں دے گا وہ 300 کو دے گا کسی قائدے نے عزت دینی ہے اور کسی رسول نے عزت دینی ہے عزت تو ہے آپ کے بعد وہ 1000 والوں کو نہیں دیتا وہ 300 والوں کو دیتا ہے کیوں اس کا وعدہ ہے کہ میں دوں گا مومنوں کو 1000 کافر ہوگا تو دلیل ہوگا 300 مومن کو دے گا جب یہ قاعدہ بنے گا تو قرآن میں ہمیں پوچھنا پڑے گا یا اللہ مومنوں سے ایسا کا رشتہ فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین ہمارا ذمہ بنتا ہے ہمارے کرم پر ذمہ کرم پر ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں یا اللہ کیوں ذمہ کرم پر ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں فرمایا اسی پہ آئے گا جو مانتے ہیں ان کی ہم مدد کریں اور ان کے عزت لہذا مومنوں اصل بات کیا ہے اصل بات ہے کہ ہمیں کوئی تجزیہ نگار اگر یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم فلاں میدان میں مغلوب ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹینک کم ہے ہمارے پاس سامان حرب کم ہے جنگ کا سامان کم ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے کیوں جب کم میں بھی عزت رب نے مومنین کو دی تو آپ کو یوں بولنا چاہیے
چاہیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ایمان کامل ہوگا تو مدد بھی کامل طور پر اللہ تعالیٰ کرائے گا. اور غلبہ، نصرت، عزت جس کا نام ہے وہ رب تعالیٰ نے حبیب سے وعدہ کیا، حبیب کی دنیا سے وعدہ. اب یہ مسئلہ جب آپ کی سمجھ میں آ گیا، اب مسئلہ قریب ہو گیا. محبت، ذکر، مقام، عزت. جب رب تعالیٰ نے حبیب کی عزت سے مومن کے دل میں اپنی عزت کا کمال رکھا کہ اپنی محبت کا کمال رکھا محبت رسول سے کہ کامل ہوتی تب ہے جب میرے حبیب کی محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے تو محبت الہ کامل ہوتی ہے. اب اس سے جوڑ دیکھو، یہ ایک حدیث ہے جو پیش کر رہا ہے. فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی. اور جب تم اپنے دلوں میں رسول کی محبت کامل کرنا چاہو تو رسول کی اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ اہل بیت جڑے ہوئے ہیں رسول سے. تو جب ان سے محبت کرو گے تو تمہارے دل میں محبت رسول کامل ہوگی. محبت رسول کامل ہوگی تو محبت الہ. مسلسل حدیث سلسلہ کی بات کر رہا. احب اللہ احبونی احب اہل بیتی. میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو اور اللہ کی وجہ سے محبت سے محبت کرو. اور جب تم سے محبت کرو گے تو محبت الہ تمہارے دل پر پوری طرح چھا جائے گی، تسلط ہوگا اس کا اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے بن جاؤ. جب اللہ کے کسی بندے کے دل میں محبت محبوب کامل ہوتی ہے تو وہ دل اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توجہ کامل کا مرکز ہو جاتا ہے. مالک اس دل کو دیکھتا ہے جس دل میں محبت رسول کامل ہوتی ہے. یہی مفہوم ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ وہی مفہوم ہے جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اتباع کامل دل میں محبت رسول کو کامل کرے گی اور محبت رسول کا کمال محبت الہ کا کمال ہے. اور محبت رسول کے کمال کے لیے حضور کا کیا حکم ہے؟ میرے اہل بیت سے محبت کرو. ایک بندے کامل طور پر رسول پاک سے محبت میرے دل میں کامل نہیں ہوتی. کوئی بھی اپنے مرشد سے پوچھتا ہے اس کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا محبت اہل بیت. محبت رسول کے کمال کا ذریعہ ہے محبت اہل بیت. اہل بیت محبت اور محبت صحابہ کرام یہ بھی ذریعہ ہے. یہ بھی ذریعہ ہے محبت رسول کے کمال کا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی اور کون سی نسبت ہے جس کی وجہ سے آپ صحابہ کہتے ہیں. بولو صحابہ کو صحابہ کہتے ہیں تو یہ کس کے صحابہ ہے؟ صحابہ کو کیا مانا ہوتا ہے؟ جب بیٹھے تو پوچھے تو بیٹھے تو صحابہ ہے تو بیٹھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں؟ نہیں. سوال ہے کس کے پاس بیٹھے؟ جب بیٹھے محمد رسول نے کہا تو بلکہ صحابہ کرام عزتوں والے صحابہ کیوں عزتوں والوں کے پاس بیٹھے ہیں تو عزت والے تو جس چیز کا تصور آنے سے دوسری کا تصور لازم آئے. صحابہ کا تصور آئے گا تو فوراً مومن کے ذہن میں آئے گا کہ کس کے صحابہ ہیں؟ حضور کے. اہل بیت کا لفظ بولے گی کیونکہ اہل بیت آدمی کے گھر والے ہوتے ہیں. لیکن یہ اہل بیت جن کا تصور آئے تو رسول کا تصور آئے گا. یہ کس کے گھر والے؟ رسول پاک. یہ صحابہ کس کے صحابہ؟ رسول پاک. اور یہ صرف وہی بات ہے آپ امت و پیارے مصطفیٰ کی
جی تو اس امت کو کیوں خیر امت فرمایا؟ فرمایا یہ امت ہے رسول پاک کی، جب یہ نسبت آئی تو اس کو ساری امتوں سے بہتر امت بنا دی۔ مسلمانوں زیادہ دھیان سے کہو سبحان اللہ۔ رسول پاک کی ہر نسبت عزیز ہو گئی، عزت والی ہو گئی، اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں کیونکہ مومن عزت دیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو جو مشرف فرما دیا، اس کو جو عزت کا فرما دیا، تو عزت والا تو کسی عزت والے کی عزت کا انکار نہیں کرتا، بہتر بندے کا کام ہے انکار کرنا۔ جب بھی کوئی عزت نہیں تو بلکہ وہ عزت والوں کی دستار اتار کے خوش ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ فطرت ہی اس بندے کی ہوگی جس کی اپنی عزت نہیں، ورنہ عزت والا کیسے کسی کی عزت کو چاہ سکتا ہے؟ نہ کبھی نہیں۔ ہاں، یا پھر تصور غلط ہوگا کسی کا۔ دیکھو قرآن پاک یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، ضروری کیا اذا قیل لہ اتق اللہ، آپ جی سمجھتے ہو پاس سے پڑھو، اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزۃ بالاثم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد۔ جب ان کو کہا جاتا ہے فساد نہ کرو اور اللہ سے ڈرو تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ آخذتہ العزۃ بالاسم، وہ گناہ کے کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہو گئے بھائی، ہم ایسا بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان کو سمجھا دو ظالموں، گناہ میں عزت نہیں ہے۔ کیوں کہ عزت والے کی عزت پر حملہ کر کے سمجھتے ہو کہ ہم عزت والے، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ آخذتہ العزۃ بالاسم، تو پھر سن لو کہ جو گناہ سے عزت کمانے کی کوشش کرتے ہیں، حسبہ جہنم، انہیں دھوکہ کافی ہے، وہ جلائے شریف دیے جائیں گے، برا ٹھکانہ ہے۔ یا اللہ دوزخ سے بچیں گے تو رائے تو گناہ سے عزت نہیں کماتے بلکہ عزت والوں کی عزت کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ عزت ہے اور ہر مومن جانے کی، ہر مومن جانے گا۔ شیطان سے تو مثال نہیں نہ لاتے، کیونکہ شیطان کا کان من الکافرین، تو کافروں سے اب وہ تو اکڑے گا جیسے عقل میں اکڑ گیا، اکڑے گا۔ لیکن فاضل کریم فرماتے ہیں عزت کی مثال ڈھونڈنی ہو نا تو جبریل امین سے ڈھونڈنا۔ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے، قدر والے کام پہ قدر و شان، قدر والے قدر و شان، قدر والے قدر و شان، قدر والے لعنت اللہ علیکم ساڈا لیڈنگ رول لے گیا، لیڈنگ رول پارٹی کا صدر ہوتا ہے نا، اور لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا۔ آج ساکب ساڈا